یہ دنیا ایک انتہائی حیرت انگیز جگہ ہے۔ کسی ولی کے گھر بدکار کا پیدا ہونا یا کسی گنہگار کے گھر ولی کی پیدائش کوئی انہونی یا چونکا دینے والی بات نہیں۔ ایسی ہی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، جن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، جو اللہ کے دو جلیل القدر انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی کافر اور گمراہ رہیں، جبکہ وہیں تاریخ میں گزرے کافر اور ظالم ترین انسان فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کی افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ دوستو، ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی بھی ہے۔ جی ہاں، وہی ابلیس جو اس کائنات میں ہونے والی تمام برائیوں اور گناہوں کا روح رواں ہے، جو انسانوں کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور ان کی دنیا اور آخرت کی تباہی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے پڑپوتے حامہ کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی پاداش میں بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی، اور جیسے جیسے اس ابلیس کی نسل بڑھتی چلی گئی تو وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے، اور لشکر ابلیس بنی نوح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر پھیل گیا۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا ہے، تو کوئی شیاطین لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا حامہ تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس سے متعلق مختلف احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے باہر دور نکلا۔ یکایک ایک بوڑھا شخص سے سامنا ہوا جس نے اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی چال ڈھال اور آواز جنوں کی سی ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم جنوں کے کس گروہ سے ہو؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں، آپ کی بات درست ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری عمر دنیا کی عمر سے کچھ سال ہی کم ہوگی۔ جس رات قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، ان دنوں میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس کے بعد جن خود بھی رویا اور ہمیں بھی رلایا۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں
اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لایا، اور اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح میں نے حضرت شعیب علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی، اور اسی طرح میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کو میرا سلام کہنا، چنانچہ میں نے ان کا پیغام پہنچا دیا، اور میں آپ پر بھی ایمان لایا ہوں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور تجھ پر بھی سلام ہو۔ اے حامد، تیری کیا حاجت ہے؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے توریت سکھائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی 10 صورتیں سکھائی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حامد، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات کرنا نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر وہاں سے حامد چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامد کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ حامد زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامد جنت میں ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے، خواہ وہ خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہوں یا کسی گنہگار کے گھر میں پیدا ہونے والا نیک صفت انسان۔